الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور ان میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے. میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھی. قرآن کہتا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. کیا مطلب؟ کہ سب یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، مگر صحیح ہونے کا معیار میری آپ کی اپنی رائے نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح ثابت ہوگا سلف صالحین کے مطابق ہوگا، جس کے عقائد صحیح ہوں گے وہی صحیح کہلائے گا.
اور اس حوالے سے ایسے واضح روشن بیانات موجود ہیں کہ اس کے بعد ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرقہ واریت جو لوگ کرتے ہیں، جو اس میں کشیدگی بڑھاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور یہ تبلیغ ہرگز جو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی ہے یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ آپ نے اتنا سن لیا۔ عیسائی اور یہودی اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، ان کو واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا، روشن نشانیاں جانتے تھے، پھر بھی نہیں مانے، اور پھر آگے انہوں نے اور اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹا۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آج بھی پوری دنیا آپ کے سامنے اخباروں کے مطابق $8,000 یعنی 8 لاکھ روپیہ پاکستانی ایک منٹ، 8 لاکھ روپیہ اور ایک منٹ، یعنی ہر منٹ 8 لاکھ روپیہ امریکہ خرچ کر رہا ہے صرف مقبوضہ بیت المقدس جس کو اسرائیل کہتے ہیں اس کے لیے۔ ایک منٹ کا پاکستانی 8 لاکھ روپیہ، اس سے آپ اندازہ کریں 24 گھنٹے میں کتنا، ماہانہ کتنا اور سالانہ کتنا۔ اس کو وہ بالکل جائز سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں۔ ہر غلط بات کی تائید اس کے لیے، حالانکہ امریکہ کی اکثریتی آبادی عیسائی ہے، یہودی وہاں پر 3% ہیں، پوری دنیا میں ٹوٹل 60-65 لاکھ یہودی ہیں ٹوٹل، اس میں سے 20-25 لاکھ 30 لاکھ امریکہ میں ہیں، باقی دوسری جگہوں پر۔ لیکن ان یہودیوں میں کتنے فرقے ہیں، ان عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں، اور ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود صرف مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ اب مسلمان کہلانے والے جو کافر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، کافر تو ان سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈالتے ہیں نا۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہ مانیں، مگر کافر تو آپ کو مسلمان ہی مانتے ہیں نا۔ سوچا جائے تو کہ ہم بھلے سے ایک دوسرے کو نہ مانیں، لیکن کافر ہم سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ وہ سب ہمارے خلاف جمع ہو سکتے ہیں، ہم مسلمان کہلانے والے کیوں بکھرے ہوئے؟ جو سچا مسلمان ہے، صحیح مسلمان ہے، اس کے عقیدے صحیح ہے، ان سب کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں؟ ہر پیر ہر مولوی کا الگ گروپ بنا ہوا ہے، کیوں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر سارے ہی اپنے آپ کو صحیح کہنے والے، کون ہے جو اپنے آپ کو غلط کہے؟ باطل فرقے بھی، غلط فرقے بھی، سب اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اڑ جاتے ہیں، دلیل ہوتی نہیں ہے تو پھر دوسرے وہ حربے اختیار کرتے۔ علمی اختلاف کرنا ہے کرو، گالی اور گولی کی زبان میں کیوں بات کرتے ہو؟ اچھا جب دلیل نہیں رہتی ہے تو پھر گند پہ آ جاتے ہیں، پھر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کو لڑوانے کا سلسلہ جاری ہے، اور مسلمان ہوش نہیں کر رہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ جو اپنی رائے کو دین بنا لینا، اس حوالے سے پھر آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ میں اگر اپنی ذاتی رائے کو دین کہتا ہوں اور اس پر خوش ہوتا ہوں تو یہ کوئی سمجھداری اونچی کہیے گا نہیں. میزان، پیمانہ جانچنے پرکھنے کے لیے ہمارے پاس دین ہے. دین کا ماخذ ادلہ شرعیہ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ، احادیث ہے. مگر ہم لوگ پھر بھی بٹے ہوئے. آج اس معاشرے میں اہل قرآن کہلانے والے ہو گئے، کچھ اہل حدیث کہلانے والے ہو گئے، کچھ قرآن کے بارے میں بھی الگ الگ بن گئے کہ نہیں جی یہ معنی لینا ہے، یہ نہیں لینا ہے. قرآن آسان، جو دل میں آئے معنی وہی کرو، جو منقول متواتر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی چلا آ رہا ہے وہ نہیں ماننا. منکرین حدیث ہو گئے، جی راویوں پر اعتبار نہیں ہے، جی حدیثیں ٹکراتی ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ سب اس طرح کتنے آگے گروپ بن گئے. یہ جتنے بھی اس طرح کے سلسلے بڑھانے والے اور یہ پھیلانے والے یہ نہیں جانتے کہ قبر میں جانا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کیا جواب دیں گے؟ آج ضد کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، کل کیا کریں گے نہیں سوچ رہے. حقائق، فیکٹس موجود ہے، جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب پردہ تان لیں تو سورج چھپ نہیں جاتا، صرف آپ پردہ تان کے اندھیرے میں آ جاتے ہیں، وہ اسی طرح چمک رہا. وہ کہتے ہیں نا شیشہ صاف کر رہے ہو، منہ صاف کرو جو گندا ہے. شیشہ صاف کرنے سے تمہارا چہرہ اجڑا نظر نہیں آئے گا، اگر منہ پہ داغ ہیں تو وہ دور کرنے پڑیں گے. مگر لوگ حقیقت کو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے. تو جنہوں نے اپنی رائے کو دین بنایا ہوا ہے اور اس پر خوش ہو گئے، جیسا کہ لدیہم واضح لفظ ہے موجود، تو وہ لوگ بے وقوف کہلائیں گے، ناسمجھ کہلائیں گے، وہ راہ حق پر نہیں. ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا ہے ان کی فہرست موجود ہے. وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. انہی لوگوں سے اختلاف کریں گے تو کیا سیدھا راستہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کوئی شک نہیں رکھتے. الحمدللہ یقین ہے کہ ہم اللہ والوں کے صحیح راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر. اور میں یہ آپ کو بتا چکا کہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان لوگوں کو بہکاؤں گا جو تیرے سیدھے راستے پر ہیں. سنیوں کے ہی خلاف فتوے ہوتے ہیں نا، سنیوں کے بارے میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے تو ہیں ہی ان کے طریقے پر. تو ہم کوئی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سیدھے راستے پر ہے. یہ تفصیل پھیلاتا جاؤں گا، پھیلتی جائے گی. خلاصہ آپ کو بتا چکا. اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر ثابت اور قائم رکھے. کچھ جاتا ہے جائے ایمان نہ جائے، یہ ہمارا حال ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اعمال چاہیے،
نماز روزہ زکوٰۃ حج نیکیاں چاہیے، مگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کام آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ آپ کو میں یہ بات بتا چکا۔ آئیے آگے چلتے۔